السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد آیا صوفیہ ابھی جو حال ہی میں ترکی میں مسجد آیا صوفیہ کو شروع کیا گیا ہے، کھولا گیا، اس پر لوگوں میں بہت ہی زیادہ یہ چرچا کا باعث بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چرچ کو مسجد کیوں بنا دیا؟ تو جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ چرچ کو مسجد بنایا گیا ہے، ان لوگوں کو یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ کیا تھا۔ حقیقت میں جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے مسجد کو میوزیم بنایا تھا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب اس کا غلبہ ہوا تھا وہاں پر، اور اس نے لبرلزم کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے ہر اس نشان کو مٹانے کی کوشش کی جو اسلامی شناخت رکھتی تھی۔ اسی طرح سے اس نے جو مسجد کی حیثیت تھی، اس مسجد کو اس نے میوزیم بنا دیا تھا۔ لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ اب جب ترکی کی عدلیہ نے، ترکی کے کورٹ نے وہاں ثبوت کی بنیاد پر، کاغذات کی بنیاد پر، اور جو بھی انہوں نے اس کو معیار بنایا، اس کی بنا پر اب میوزیم کو مسجد بنایا ہے، یعنی مسجد کو اس کی اپنی پرانی حیثیت پر واپس لوٹایا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انصاف ہے اور حقیقت پسندانہ انصاف ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تھا، جو اس وقت کی وہ ترکی حکومت ہے، تو اس وقت یہ چرچ تھا، اور جس میں مسلمانوں کے خلاف جنگوں کی مکمل پلاننگ کی جاتی تھی۔ سب طرح کی سازشیں، سب طرح کے مشورے اسی میں ہوتے تھے۔ وہ ایک چرچ تھا۔ اسی لیے سلطان محمد فاتح نے فتح کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کی خبر لی اور پھر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اور ہر فاتح کا یہ کام ہوتا ہے، جو کوئی فتح کرتا ہے، فاتحانہ اس میں داخل ہوا، تو اس کے خلاف جو جہاں جہاں سے سازشیں ہو رہی تھیں، جہاں جہاں سے پلاننگ ہو رہی تھی، جہاں جہاں سے کوششیں ہوئی ہیں، ان چیزوں کو وہ سب سے پہلے نشانے پر لیتا ہے، اور یہی سلطان محمد فاتح نے کیا، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ بہت سے کاغذات سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ تو ایسے بھی کاغذات ہیں جس کو الجزیرہ ٹی وی نے اپنے چینل پر چلایا ہے۔ تقریباً 2700 کاغذات ایسے ہیں، اس میں سے ایسے بھی کاغذات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو عیسائیوں سے خریدا تھا۔ تو اب اگر چرچ کو عیسائیوں سے خرید لیا، تو خریدنے کے بعد اگر اسے مسجد بنا دیا، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی ان کی ہے جنہوں نے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے لیے دوسرے کے واسطے بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور انہوں نے اس کی پھر کبھی اس کو یاد نہیں کیا، اس کی خبر کبھی نہیں لی۔ پانچویں بات میں یہ کہوں گا کہ اگر عیسائیوں کو وہ چرچ اتنا ہی زیادہ عزیز تھا تو انہوں نے پہلی بات بیچا کیوں؟ پھر اگر اسے بیچ ہی دیا تو اس وقت جب کمال اتاترک نے اس مسجد کو میوزیم بنایا تھا، اس وقت ان کی طرف سے آواز کیوں نہیں اٹھی کہ چرچ کو اگر مسجد بنا دی گئی تھی سلطان محمد فاتح کے غلبے کے وقت میں، تو اب جب ان کا لبرل آدمی جب اس مسجد کو میوزیم کی حیثیت میں لا رہا تھا، تو ان لوگوں کو، عیسائیوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ اسے واپس چرچ بنا دیا جائے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اس وقت اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے
اب اس کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر جو رام مندر بنایا جا رہا ہے یا بنانے کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ صحیح ہے، اور اس سے وہ اپنے آپ کو تقویت محسوس کر رہے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ بابری مسجد ہے کہ جو جگہ تھی وہ بابری مسجد کی ہی جگہ ہے۔ مسلمانوں نے کبھی اس کو مندر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے دینے کے حق میں کبھی تھا ہی نہیں۔ مسلمان کبھی اس کو مسجد کے علاوہ کسی اور چیز کے واسطے دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ اسی لیے اس ملک کا سب سے لمبا، سب سے دراز مقدمہ چلا، تقریباً 26-27 سال تک، 1992 اور اس سے پہلے سے جو چلتا رہا، سب سے لمبا مقدمہ چلا۔ اور سپریم کورٹ کے بارے میں تو مسلمان پہلے سے کہہ رہے تھے سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے گا ہم اسے منظور کریں گے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، لیکن فیصلے میں اس نے یہ مانا، آپ سب کو معلوم ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس نے یہ مانا کہ وہاں پر جو مسجد بنی تھی وہ مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، اس کے نیچے جو کھدائی ہوئی اس کھدائی میں مندر کے باقیات نہیں ملے، اور یہ مانا کہ اس میں جب مورتی رکھی گئی تھی تو اس وقت بھی اس سے پہلے تک اس میں نماز ہو رہی تھی۔ جب اس میں تالا ڈالا گیا اس سے پہلے تک مسجد آباد تھی، اس میں نماز ہو رہی تھی، اور جب اس میں تالا حکومت کی طرف سے لگا دیا گیا، پابندی لگا دی گئی تو مسلمانوں نے مان لیا، اور جب اسے گرا دیا گیا تو مسلمانوں نے اس کے لیے لمبا مقدمہ لڑا۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، لکھنؤ ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا۔ مقدمہ چلنے کے بعد پھر کئی جج آئے اور گئے، اور اخیر میں جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو مسلمان خاموش رہے۔ ہاں، سپریم کورٹ نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ وہاں پر مندر کے باقیات نہیں ملے، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، یہ مانا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے کتنے ہی وکیل کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ جگہ مسجد کی تھی تو مسجد والوں کو دی جانی چاہیے تھی، اور اگر مندر کی تھی تو مندر والوں کو دی جانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کیا کہ وہ جگہ مندر کے لیے الاٹ کر دی گئی اور مسجد کے لیے مسلمانوں کو 5 ایکڑ الگ سے دوسری جگہ دینے کی بات کہی۔ اگر مسلمانوں کی وہ چیز نہیں تھی تو پھر ان کو 5 ایکڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو آپ یہ مانیے کہ وہ مسلمانوں کی جگہ تھی، یا یہ مانیے کہ وہ مسلمانوں کی جگہ نہیں تھی۔ اگر مسلمانوں کی جگہ تھی تو ان کو واپس ملنا چاہیے تھا، اگر وہ مسلمانوں کی جگہ نہیں تھی تو ان کو 5 ایکڑ دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگوں نے، وکیلوں نے اٹھائی ہے اس بات کو، آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اس لیے ترکی کے اس فیصلے سے انڈیا کے اس فیصلے کو ملانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اب تو یہ ہے کیا؟ دراصل یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، جہاں سے آواز اٹھائی پارلیمنٹ، امریکہ کی طرف سے جو بات اٹھی ہے، آفیشیل جو بیان آیا ہے، اس کے بعد ہی اس نے رنگ پکڑ لیا۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ اور ترکی کے درمیان روابط اچھے نہیں ہیں، اور امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ترکی کی نیک نامی ہو، ترکی کا ایک مقام بنے۔ چونکہ 2023 میں ترکی پر جو پابندیاں عائد ہیں وہ پابندیاں ختم ہونے والی ہیں، اس کے بعد اس کی حیثیت کچھ الگ ہو جائے گی، اور اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی عدلیہ اور اپنے انصاف، اپنے قانون کے تحت کیا ہے۔ اس سے انڈیا کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہاں، جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں اور اس کے فیصلے کو انڈیا کے فیصلے سے ملاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اعتراض اگر ہونا تھا تو رشیا کو اعتراض ہونا چاہیے تھا، آواز اٹھانی تھی تو رشیا کو اٹھانی چاہیے تھی، لیکن رشیا کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، چونکہ انہوں نے اپنے یہاں عیسائیوں کا آرتھوڈاکس کا مرکز بنایا ہوا ہے، اور وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مرکزی حیثیت ختم ہو۔
کیونکہ اگر مسجد آیا صوفیہ جو ان کا چرچ تھا اگر اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے تو رشیا کے اندر جو چرچ بنا ہوا ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے گی. اس لیے رشیا نے کبھی آواز نہیں اٹھائی اور امریکہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا جس کے ذریعے سے ترکی کے لیے وہ بدنامی کا باعث بنے, اور اس کو بدنام کرنے کے لیے ہی اس نے یہ بیان دیا. بہرحال ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس بات کو لے کر کے آگے چلنا ہوگا کہ انصاف بہرحال انصاف ہے. ترکی نے جو کام کیا ہے وہ اپنے میں ایک مثال ہے. اس نے مسجد کی جو پرانی حیثیت تھی اس پرانی حیثیت کو واپس کیا ہے, کیونکہ سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کر کے اس کو مسجد کی حیثیت دی تھی, اور وہ کاغذات ملے ہیں اور ان کاغذات اور ثبوتوں کی بنیاد پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ترکی کی مسجد آیا صوفیہ ہے وہ اصلاً چرچ تھا اور سلطان محمد فاتح نے اسے خرید لیا تھا عیسائیوں سے. تو خرید لینے کے بعد اب اسے مسجد کی حیثیت دی جائے یا اس کو مدرسے کی حیثیت دیا جائے یا اس کو جو بھی حیثیت دیا جائے تو خرید کر جو اس کا مالک بنا ہے اس کے اختیار میں ہے, اور اس نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس کو مسجد کی حیثیت دی تھی. اور پھر اس وقت کی موجودہ ترکی کی عدلیہ نے اور طیب رجب اردوغان نے ان کو مسجد کی پرانی حیثیت ان کو واپس لوٹا دی ہے, تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. اللہ ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.